آٹھویں اعتراض میں یہ کہا گیا کہ آپ خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ آٹھویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم انہیں دیکھ سکو۔ یہ تمہاری بات انتہائی بے بنیاد اور محال ہے، کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے عاری ہے۔ تم خدا کو ان بتوں سے تشبیہ دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو، اور پھر اسی قسم کا تقاضا مجھ سے کرتے ہو۔ ہاں، یہ بت جو ہر درجہ کمی اور خامی کے حامل ہیں اس قسم کے تقاضوں کے لیے مناسب ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک مثال پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو تب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم عبداللہ مخزومی سے پوچھتے ہیں، کیا تمہارے پاس طائف اور مکہ میں زمین اور ملکیت ہے، اور کیا ان کو سنبھالنے کے لیے تمہارے نمائندے ہیں؟ عبداللہ مخزومی بولا، جی ہاں، میرے پاس باغ اور ملکیت اور نمائندے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باغ اور ملکیت کا حساب و کتاب خود کرتے ہو یا نمائندے کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟ عبداللہ مخزومی نے جواب دیا، نمائندے کے ذریعے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر اس نمائندے نے کسی زمین کو کرائے پر دی یا بیچ دیا تو کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری نمائندگی قبول کریں گے جب خود مالک آئے تمہاری باتوں کی تصدیق کرے؟ عبداللہ مخزومی بولا، جی نہیں، دوسرے ہرگز ایسے اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے نمائندے کے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ، ان کے پاس کیسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرتی ہو، جبکہ لوگ بغیر نشانی کے اس کی نمائندگی کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں؟ عبداللہ مخزومی بولا، نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی نشانی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اس کی اس نشانی کو قبول نہ کریں تو کیا اس نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے ظاہر کرے، حاضر کرے، اور مالک کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک عقل مند نمائندہ اس طرح کی ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، جی نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کرے، اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے نمائندے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے؟ میں اس کا فقط نمائندہ ہوں۔ کس طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک
خدا کو حکم صادر کروں اور اس پر ذمہ داری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے۔ اسی بنیاد پر تمہارے سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ نواں اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں ہے؟ نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہیے، یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یا اگر بادشاہ مصر کے پاس سونے کے بنے ہوئے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر نبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟ عبداللہ مخزومی نے جواب دیا، نہیں، وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ذرہ برابر بھی میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا۔ لہٰذا میں اس راہ سے بھی لوگوں کی نادانی اور جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی حجت کے مقابلے میں اس قسم کے بے بنیاد دلائل سے اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ 10واں اور آخری اعتراض یہ آیا کہ آپ آسمان پر جا کر ہمارے لیے ایک ایسا خط کیوں نہیں لاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں، یعنی جس میں خدا مشرکوں کو لکھے کہ محمد میرا پیغمبر ہے اور تم لوگ اس کی پیروی کرو۔ البتہ ان تمام کاموں کے انجام دینے کے بعد بھی ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم پیغمبر خدا ہو، کیونکہ ممکن ہے ان کاموں کو تم جادو اور نظروں کے دھوکے کی بنا پر انجام دو۔ دسویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط لاؤں، تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح سے تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آسمان پر جانے کے لیے خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط بھی لاؤں اور خط لے بھی آؤں تب بھی قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں تمہارے ان کاموں کو انجام بھی دے دوں تب بھی ممکن ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی اور انات کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل ہونے کے کچھ بھی نہیں، اور تم اپنے کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خداوند عالم نے سورہ کہف اور سورہ فصلت کی آیات میں اس طرح دیا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا واحد ہے۔ میری نشانی بھی قرآن اور وہ معجزات ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کیے ہیں، لہٰذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بنیاد خواہشات پر اسے مکلف کر سکتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موسیٰ نے خدا کو دیکھنے کی موسیٰ سے گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور بجلی کے ذریعے ان کو جلا ڈالا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جہل بولا، ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا فرشتوں کو حاضر نہ کرو، لہٰذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلا ڈالے اور نابود کر دے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان نہیں سنی؟ جب انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا تقرب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد اور عورت زنا کرنے میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کے لیے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو دیکھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی نفرین کی اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ بھی اس طرح کا منظر دیکھا اور نفرین کی اور وہ ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو، کیونکہ کائنات کے چلانے کا اختیار تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ گنہگار بندے نمبر 1 یا وہ تائبین میں سے ہیں جنہیں میں بخش دوں گا، یا ان کی آئندہ نسل میں کوئی بندہ مومن آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آ پہنچے گا، اور ان 2 صورتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اے ابو جہل، اسی وجہ سے خدا نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے کہ تیرے نسل میں ایک فرزند مومن اکرم نام پیدا ہوگا، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحث کرنے والے اسلام سے دشمنی اور کینہ رکھنے والے افراد تھے، مگر پیغمبر اکرم نے کتنے کمال اور بردباری سے پہلے ان کی گفتگو سنی اور پھر کتنی نرمی سے اور متانت سے ان کے جوابات دیے اور کتنی مدلل بحث کے ذریعے ان پر حجت تمام کی۔ یہ اسلام کا منطقی اور اخلاقی طریقہ ہے۔